ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اکثر یہ سوال سننے میں آتا ہے کہ جب امام قنوت وتر کرتا ہے، امام کی تیسری رکعت جو ہوتی ہے، تو اس میں کیا امام قنوت وتر جہرن پڑھے گا یا سرن پڑھے گا؟ اس کے متعلق کافی آراء دی جاتی ہیں کہ نہیں، قنوت وتر جو ہے سرن پڑھنا چاہیے، جہرن ثابت نہیں ہے۔ کافی حضرات کہتے ہیں کہ جہرن پڑھنا چاہیے، سرن ثابت نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں جو صحیح موقف ہے وہ یہ ہے، کتاب قیام اللیل کے اندر صفحہ نمبر 326 جلد نمبر 1 میں سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ جب قنوت وتر پڑھتے تھے تو وہ اپنی قنوت وتر لوگوں کو سنواتے تھے، حتی یسمعہم الدعاء، یہاں تک کہ ان کی دعا کو لوگ سنتے تھے، وہ اپنی دعا کو لوگوں تک سنواتے تھے۔ تو اس موقوف روایت سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ جہرن پڑھنی چاہیے قنوت وتر، اونچی آواز کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور امام اسحاق رحمہ اللہ یہ دونوں شیوخ فرماتے ہیں کہ اگر امام مقتدی دونوں قنوت وتر پڑھ رہے ہیں اور امام قنوت وتر کر رہا ہے، اونچی آواز سے پڑھ رہا ہے، تو یدعو الامام ویؤمن من خلفہ، کہ پیچھے جو کھڑا ہوا ہے تو وہ آمین بھی کہہ سکتا ہے، تو آمین کہنے کے اندر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ اونچی آواز کے ساتھ قنوت وتر کرنا موقوفاً صحابہ کرام سے ثابت ہے، یہ پڑھنی چاہیے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ اور پیچھے جو کھڑا ہے وہ دعا کے ساتھ ساتھ پھر آمین بھی کہتا رہے، یعنی کہ اگر امام نے اللہم اہدنی فی من ہدیت تک پڑھا ہے تو پچھلا بھی پڑھے اللہم اہدنی فی من ہدیت، تو اس کے ساتھ پھر آمین بھی کہے۔ اللہ رب العالمین سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔